حضرت علی نے فرمایا، جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اس سے معاف کر دو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹ آتا ہے، مگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ کسی کو منہ پر بے عزت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہو تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے زبان توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستے موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ تمہاری نیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ اپنے دل کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی نے فرمایا، بندہ سے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص یہ گناہ رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہو تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو حد سے زیادہ اچھا لگے تو اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو۔ کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اس سے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، بس وہ جہاں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ فضول باتوں سے 2 لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک علم والا، دوسرا ذکر والا۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بناتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ جسے یقین ہو جائے کہ اللہ بہت
غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا عادی کر دیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو تمہیں اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کو اتنا قریب مت لاؤ کہ وہ تمہیں معمولی سمجھنے لگے۔ اللہ سب سزا دینا چاہتا ہے تو توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو وہ محنت کا پھل نہیں پا سکتا۔ اچھا نام شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر نام رکھو۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بندے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو مشکل میں چھوڑے اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے پیچھے ہوتی ہے جو ندامت سے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اکیلا ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم روتے ہو تو تمہیں صرف اللہ سنتا ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی جب آپ کو تب یاد کریں گے جب وہ زندگی آپ کے بغیر جیتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساسات کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل۔ اگر کسی کا درد دیکھ کر تمہیں بھی درد ہو تو سمجھو تم زندہ دل ہو۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں اور ایسے نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے اذان نہیں۔ ہر کسی کو تنقید کا حق ہے لیکن اپنی غلطیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ہر شخص کا خاص بننا چاہتا ہے لیکن سادگی میں ہی عظمت ہے۔ اندھیری رات میں جیسے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی نیک عورت سے گھر روشن ہوتا ہے۔ انسان خواب میں بھی ڈر جاتا ہے مگر جاگتے ہوئے رب سے نہیں ڈرتا۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اسے اتنی ہی اہمیت دو۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسرے سے جلتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صرف صابر و شاکر چڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ جب لوگ بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ غلط فہمی کا ازالہ تبھی ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے تمہیں عزیز رکھتے ہیں، اسے محبت مت سمجھو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو جائے تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ بیکار ہے۔ تم غلام ہو اس کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، دوسروں کے بارے میں زندگی ہو۔ عجاب مت بناؤ، کسی کے کردار کا انداز لگانا ہو تو دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب جاننے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔